ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، ان کیمرہ اجلاس تھا، میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پر ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے اور پھر آرمی چیف وہاں موجود تھے، ان کے حوالے سے بھی ان سے منسوب بیانات بھی ISPR نے جاری کیے ہیں. اس اجلاس میں خواہش تو تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کہ ہم قومی اتفاق رائے دکھائیں، بنائیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت PTI اور ان کے ساتھ جو دوسرے اتحادی ہیں وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیڈر سے آپ نے مشاورت نہیں کرنے دی، ملاقات نہیں کرنے دی، تو ہم اس اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے. تو آج جو امپورٹنٹ باتیں آرمی چیف سے منسوب سامنے آئیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک سخت ریاست بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے گناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ساتھ ہی یہ جو کمیٹی تھی اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پروپیگنڈا جو لوگ پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، اس کے سدباب کو کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں ایکٹیولی دیکھنا ہوگا. یہ سب کچھ جو ہے ان لائٹ آف جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اس میں بہت ساری جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں کو بچا بھی لیا گیا. یہ سب اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے ملک میں تو کون کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کانٹیکس میں یہ بات ہے. جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ حزب اختلاف کے بعض ارکان کی عدم شرکت جو ہے اس پر افسوس ہے، لیکن ان سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سب؟ ہاں، ایک تو ظاہر ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس سے زیادہ ایک طرح کی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے یا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بریفنگ تھی جو پہلے بھی پارلیمنٹ کو بند کمرے کے اجلاسوں میں دی جاتی رہی ہے. جب APS کا واقعہ ہوا تھا تب بھی، اور اسامہ بن لادن جب پکڑا گیا تھا اس کے بعد بھی، اور اب جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بھی، کہ وہ بریف کرتے ہیں اور جو ارکان ہیں پارلیمنٹ کے یا کابینہ کے ارکان یا پرائم منسٹر وغیرہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو اعلامیہ پڑھ کے سنا ہے اسی سے ظاہر ہو رہا ہے. مثلاً اجلاس نے نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن عزم استحکام کی حکمت عملی پہ فوری عمل درآمد پہ زور دیا. نیشنل ایکشن پلان کون سا؟ ایک ہی ہے ابھی تک. اس کے 20 نکات میں سے کتنوں پہ عمل ہوا؟ شاید 4.5 پہ ہوا ہوگا یا 5 پہ ہوا ہوگا. تو جب اس پہ اتنے سال میں عمل نہیں ہوا پچھلے 11 سال میں، تو اب اسی کو دوبارہ قابل عمل کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ آپریشن عزم استحکام ہوا تھا، ملیٹنسی کا گراف یوں آیا تھا، ملیٹنٹ بھاگ گئے تھے، مار دیے گئے تھے یا چھپ گئے تھے، وٹ ایور. اس کے بعد جو بیک لیش آیا ہے تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہی ماحول دوبارہ بن رہا ہے جو 2008 2009 سے لے کے اس سے آگے 13 14 15 تک. میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے امید تھی کہ اعلامیہ میں یا جو بھی ہے وہاں بریفنگ ہو رہی ہے اس میں یہ تو بار بار ہم نے سنا کہ دہشت گردی کا قلعہ کم کر دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، مطلب ساری چیزیں موجود تھیں، ہونی بھی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ڈائیلاگ کا لفظ بھی کہیں آ جائے، کہیں ایسا بھی ہو کہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور پھر کہیں جو معاشی جھگڑے ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت کہیں سے بات ہو جائے کہ جی اس پہ بھی ہوگا. اس لیے کہ دہشت گردی سے دفاعی انداز میں نمٹنا مسئلے کا ایک پہلو ہے. پورا مسئلہ جو ہے آپ تو اس کے لیے بیٹھے ہیں نا، اس کی تصویر میں سے وہ تصویر مجھے نظر نہیں آئی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آرمی چیف کی کہ جی بطور سافٹ اسٹیٹ ہم اور مسلح افواج کب تک اپنا خون دیتے رہیں گے جو گورننس کا خلا ہے اسے پر کرنے کے لیے. یہ ایک میرا خیال ہے کہ آج کی کارروائی میں اگر میں کوئی جملہ نکالوں تو سب سے اہم جملہ یہی بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اٹس اے کیچ 22 سچویشن. سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم
اپنے طور پہ ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کھینچ لیا جاتا ہے. ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے طور پہ وہ ملک کی باغ ڈور کو اور اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں. تو اس صورتحال میں یہ جو فقرہ ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل پہ ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، انہوں نے اپنے سپہ سالار کے بیان کی کچھ وضاحت دینے کی کوشش کی. ان سے پوچھا گیا کہ واٹ ڈز اٹ مین، وائی از فار ایگزامپل مے بی آرمی چیف کامنٹنگ آن گورننس، واٹ از سافٹ اسٹیٹ، واٹ از ہارڈ اسٹیٹ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ان ایکشن ہے، ان ایکٹیو اور جو کرپشن ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتا اور گورننس کے بہت سارے گیپس ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو وزیر دفاع نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے، اسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس کے لیے دائرے بنانے پڑیں گے نا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. جی اگین دیکھیں، جہاں تک چلے اعلامیہ، آپ کی بات اپنے مکمل، جہاں تک یہ اعلامیہ کی بات ہے تو اگر ہم تینوں ہی یہاں میں سے کوئی ایک بھی کو اگر کل ٹاسک دی جاتی کہ یار فرض کرو کہ یار تم نے اعلامیہ لکھنا ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ کیا بات ہوئی ہے، تو وہ کیا لکھیں گے؟ آپ تو تقریباً یہی لکھتے ہیں، رائٹ؟ آئی مین یہ بات مطلب یار پتہ نہیں کتنی لاکھ بار سنی ہے. اب یہ جو نیب کی بات ہے، اگر ہر بار یہ عہد کیا گیا ہوتا کہ جب یہ کیا جاتا ہے کہ جی نیب کو بحال کیا جائے، نیب کو بحال کیا نیشنل ایکشن پلان، ہاں نیشنل ایکشن پلان کو، اگر اس ہر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے 1000 روپے مل جاتے ہیں نا، میں اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں اس وقت کروڑ پتی ہوتا، رائٹ؟ اتنی بار یہ بات ہوئی ہے. اور جہاں تک گورننس کی بات ہے، دیکھیں اگین یس یہ ایک پہلو ہے، بالکل جیسے وسعت نے کہا کہ ایک ملٹری آپریشنز کا ایک پہلو ہے. اٹ از ناٹ آف کورس دا ہول پکچر، نہ ہی ایک جملے میں آپ کو ہول پکچر مل سکتی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا ڈسکشن ہوئی ہے، ان کیمرہ تھی. اس وقت ہم بیانات دیکھ رہے ہیں، ہم ریلیزز دیکھ رہے ہیں which are of course words، اور کیا ہوں گے، ایکشن کیا ہوگا، ہمیں یہی دیکھنا ہوگا. آئی مین اگین یہ اب بڑی تھکی سی بات ہے کرتے ہوئے، لیکن جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے آج انہوں نے یہی کوشش کی کہ یار پتہ لگے کہ کوئی اندر سے کوئی خبر آئے، کوئی پتہ لگے کیا بات ہوئی ہے. تو سب کا یہی ہے کہ یار ویٹ اینڈ سی ہے. ایک تاثر یہ ہے جو کہ ہم نے کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس میں بھی سنا بعد میں، محمود خان اچکزئی صاحب نے جیسے فار ایگزامپل کہا کہ اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہاں بٹھا کر اور آپ یہ تاثر دیں گے، اس کے بعد جا کے آپ کوئی فوجی آپریشن کریں گے، بولیں گے کہ یہ سب لوگ یہاں موجود تھے، ان کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا، آپ کو ایک پولیٹیکل کور چاہیے، بیکنگ چاہیے، اس لیے محمود خان اچکزئی نہیں گئے. جے یو آئی شامل تھی اس میں، ان کے میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں اعلامیہ پر تھوڑے سے ہیں تحفظات ہیں، ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا. ہمیں کس کا یہ جے یو آئی کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے تھوڑا سا اس کانٹیکس میں پوچھا گیا کہ اگر فوجی آپریشن آگے جا کے ہوتا ہے وہ، تو انہوں نے کہا ہمارے تحفظات ہیں. 5 مرتبہ آپ نے ایک گولی دی ہے ایک مریض کو، اس کا افاقہ نہیں ہوا، تو شاید دوائی بدلنے کی ضرورت ہے، کوئی اور ان کا اشارہ شاید تھا کہ کوئی اور اپروچ بھی ہمیں لینی چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو ایبسنس تھی وہ ظاہر پی ٹی آئی کی تھی، اور کل رات تک یہ تاثر تھا، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تاثر تھا کہ وہ جائیں گے، جی پھر اوور نائٹ کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے، چینج ہوئے، یا جو بھی ان کی ریکویسٹ تھی شاید وہ آنر نہیں ہوئی. آج پھر جو پوزیشن لی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پریس کانفرنس میں واضح کی. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے. ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں. ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا. اچھا، سلمان اکرم راجہ نے جو کہا کہ جی ہم آپریشن پہ یقین نہیں رکھتے، کچھ اور بھی حل ہونا چاہیے، یہی بات وہ ہال میں آ کے بھی کہہ سکتے تھے، اپنی پارٹی کا موقف دے سکتے تھے.
دونوں طرف سے بچپنے کا مظاہرہ کیا گیا. انہوں نے نہ جا کے بچپنے کا مظاہرہ کیا. انہوں نے عمران خان سے کمیٹی کی ملاقات نہ کروا کے بچپنے کا مظاہرہ کیا. دونوں کھیل رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف نیشنل سیکورٹی. ایٹ دی ایکسپینس آف نیشنل سیکورٹی, ایٹ دی ایکسپینس آف انوسنٹ پیپل. لیٹس بی ریئل. آئی مین یہ جو بات ہے نا کہ اچھا اب یہ تو ابھی جو باتیں کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مکمل پریس کانفرنس میں نے نہیں سنی. ان کی آبجیکشن کیا تھی کہ ہم چاہ رہے تھے, جو آن پیپر جو آن ریکارڈ آبجیکشن ہے, کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جی کمیٹی سے پہلے ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے رہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کر لیں. اگر ان کو اجازت دی گئی ہوتی کیا ہوتا؟ اچھا اس کے بعد نہ آتے تو کہتے کہ جی دیکھیں. تو پوائنٹ اس کہ وہی بات ہے نا, اٹ از بچپنا ہے. اور جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پی ٹی آئی نے تو کسی بھی ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کیا نا. آئی مین آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں, لیکن رائے راست تھا نا نارتھ وزیرستان والا. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان دنوں میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈرز تھے, میں ذاتی ان کے ساتھ بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے کہ دس ول بی اے ڈیزاسٹر, یو ول لوز, یو ول دس اینڈ دیٹ. حالانکہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس تھا کہ یو ہیو ٹو گو ان دیر. یار وہاں پر باقاعدہ ٹیک اوور ہوا تھا. بالکل سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہے کہ صرف ملٹری آپریشن حل نہیں ہے, لیکن وہی ہے کہ دیکھو اگین, لیکن وہی بات دیکھیں نا, if you are not at the table, sitting at the table, تو آپ کے بات کی پھر اہمیت نہیں ہے. اور یہی بات اگر وہ وہاں پہ آگے کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, اور اگر ان کی ملاقات کرا دیتے تو کم از کم بال ریکارڈ ہوتا. دیکھیں اگین افسوس کہ مجھے کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی سیریسنس نہیں لگ رہی. یہی ریٹوریکل باتیں ہم سن رہے ہیں جو کان پک گئے ہیں سن کر. آپ نے بات کی کہ وی آر بیک ٹو دا ارلی 2000. نہیں سر, اٹ از ورس دین دی ارلی 2000. اصل میں ہر آدمی نا آلو دوسرے کو پاس کر رہا ہے. یہی ہے. اچھا تو باقی اب یہ نئی اطلاعات تھوڑی سی آئی ہیں. جاتے میں یہ ایک خبر دے دوں کہ بلوچستان سے خبر آئی ہے کہ 3 یونیورسٹیاں, بلوچستان یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئٹہ اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کوئٹہ, تینوں میں تعلیمی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. آن لائن کلاسز ہوں گی. وجوہات نہیں بتائی گئیں, لیکن آبویسلی کچھ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا سر, یا تو پریکاشن ہے, یا تو پھر ایک وارننگ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو 2 چیزیں دیکھیں نا, یہ آج جو بات ہوئی نا کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی طرف جانا ہے. اگر ہم آلریڈی ہارڈ نہیں ہیں تو شاید ہارڈ سٹیٹ کی طرف جانا ہے. ہر کوئی اپنا مطلب خود ہی نکال سکتا ہے, اشارے کو جانا شروع ہو گئے. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ہارڈ سٹیٹ, یہ میرا خیال ہے وہ ایک رشین ناول. یار یہ ہارڈ پاور سافٹ پاور تو ہو سکتی ہے یار, نہیں, ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, لیکن اگین جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے, اس میں ایک بہت اسٹیٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ آن ٹیررزم اور آن اٹس اون سٹیزنز. مجھے نہیں پتہ, ڈیفائن کر دے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ڈیفائن کر دے جو کہہ رہا ہے تو اچھا ہے. تو اچھا ہے.